اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش طلب کریں آپ واسطے ان کے یا نہ بخشش طلب کریں واسطے ان کے، ان تستغفر لہم اگر بخشش طلب کریں آپ واسطے ان کے 70 مرہ 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم پس ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا ان کو، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور ساتھ اس کے رسول کے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ فرح المخلفون بمقعدہم خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے ساتھ اپنے بیٹھنے کے، خلاف رسول اللہ بات اللہ تعالیٰ کے رسول کے، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ناپسند کیا انہوں نے کہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور ساتھ اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وقالوا اور کہا انہوں نے لا تنفروا فی الحر نہ نکلو گرمی میں، قل نار جہنم اشد حرا کہہ دیجیے آگ جہنم کی زیادہ سخت گرم ہے، لو کانوا یفقہون کاش وہ سمجھ لیتے۔ اوپر سے آپ منافقین کے رد میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ایک منافق آپ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، میرا بھی جی چاہتا ہے خیرات کرنے والوں کو میں دیکھتا ہوں میں بھی خیرات کروں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں جہاد والوں کے ساتھ تعاون کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کہیں ایسا نہ ہو تیرے پاس مال آئے اور تو پھر مال کا حق ادا نہ کر سکے۔ مال کے حقوق میں دیکھیں ایک حق اللہ رب العزت کا ہے، ایک حق بندوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں صاحب نصاب کے لیے 40واں حصہ اس امت پہ نکالنا فرض ہے، نہیں ادا کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر یہ فرض اس کے ذمہ رہا اور دنیا سے رخصت ہوا، یہ مال اس کے لیے وبال جان بنے گا اور اس کے گلے کا ہار ہوگا اژدہے کی شکل میں، اور ڈسے گا انا کنزکا انا مالکا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کیا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال تجھے ملے پھر مال اپنا تقاضا کرے تجھ سے کہ میرا حق ادا کر، تو حق نہ ادا کر سکے۔ اس نے کہا ایسا کیوں ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ دعا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا اسے مدینہ طیبہ سے باہر ڈیرا لگانا پڑا۔ نمازیں اس کی مسجد نبوی میں جو پہلے ہو رہی تھیں، گویا ان نمازوں سے بھی وہ محروم رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے اپنا محصل بھیجا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پھر وہ لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا آج کے بعد آپ نے اس شخص سے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ اور نام کیا تھا اس کا؟ ثعلبہ بن ابی حاطب۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ابی کنیت سے ثعلبہ بن ابی حاطب، اور
قریب کے مفسرین نے تو ثعلبہ بن حاطب ہی لکھا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی بھی ہیں۔ اگر یہ ثعلبہ دو ہوں تو پھر جو قریب کے مفسرین نے لکھا ہے وہ ثعلبہ انہوں نے اور نقل کیا ہے جو نسب میں مختلف ہے ثعلبہ بدری صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، ابی کنیت کے ساتھ۔ تو بہرحال گزشتہ سبق میں اس کا رد پڑا آپ نے۔ پھر آگے منافقین کا تان کرنا، مؤمنین پہ جو زیادہ دے رہا اس پہ بھی تان کر رہے ہیں، جو کم دے رہا اس پہ بھی تان کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم اور ایک روایت کے مطابق 4000 دینار لا کر پیش کر رہے ہیں، ان پہ تان کیا جا رہا ہے یہ جی ریاکاری کر رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں۔ اور ایک غریب صحابی ابو عقیل رات بھر مزدوری کر کے 2 سا کھجوریں پیش کر رہے ہیں، ان پہ بھی تان ہو رہا ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نفاق چونکہ کفر ہے، اگر کوئی نفاق کے حالت میں مر جائے تو آپ اس کے لیے 1 دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا جس کا نام اصل حباب نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا نام ہے، اپنا نام بدلو، چنانچہ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، اور عرب والوں کے ہاں ایک ہی نام 7 پشتوں تک چلتا تھا، جابر بن جابر بن جابر بن جابر بن جابر بن جابر، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ، اس طرح فرق چھوٹے بڑے سے وہ کرتے تھے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے، اور قریب میں نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، حضرت مفتی زین العابدین فیصل آباد میں ہمارے علماء میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم فیصل آباد کے وہ ذمہ داروں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کے نام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے نام پہ نام رکھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں، ان کے بیٹے حضرت جی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے عالم گزرے ہیں۔ حیات الصحابہ 6-7 حصوں میں ایک ضخیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی پہ ان کی تحریر ہے، اور بڑا ان کا شاہکار ہے۔ اصل عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے بازار کے اندر۔ صاحب دل لوگوں کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ مفتی زین العابدین رحمہ اللہ نے اپنے بیٹوں کے نام یوسف ہی رکھے، 4 بیٹوں کا نام یوسف رکھا، البتہ پہچان کے لیے یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری محمد عبدالرؤف ساجد کے بڑے بیٹے کا نام محمد اول ہے، دوسرے کا نام محمد ثانی تھا، انتقال کر گیا، تیسرے بیٹے کا نام محمد ثالث ہے، محمد ثالث۔ ماشاءاللہ اس کی 6 سال عمر ہو چکی ہے، 7ویں سال میں ہے۔ 2 دن پہلے مجھے کہنے لگا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں نے ایک تلوار لینی ہے، ایک چھری لینی ہے، ایک نیزہ لینا ہے۔ میں نے کہا بیٹا پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے کافروں کو مارنا ہے۔
تو آج بھی ہیں بعض مقامات پہ ایک ہی نام پہ دو دو تین تین چار چار نام ایک ہی گھر میں. عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہی رکھا گیا. عبداللہ بن ابی بڑا چرب لسان تھا، زبان میں بڑی صفائی تھی، اور یہ قائل کرنا جانتا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دفعہ اس پہ اعتماد کر لیا. گزشتہ یا غالباً پیوستہ سبق میں تھا، زید بن ارقم چھوٹی عمر کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے آپ علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول میں نے اس سے سنا ہے اس ظالم نے کہا لا یخرجن الاعز منها الاذل. تو آپ علیہ السلام نے جب اس کو بلایا اس نے کہا توبہ 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 توبہ، میں آپ کا مخلص ساتھی ہوں. آپ علیہ السلام نے عبداللہ کو سچا جانتے ہوئے حضرت زید سے کہا زید تو نے غلط کہا ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں جانتا تھا مجھ پہ کیا بیت رہی تھی، یا آسمان جانتا تھا کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. آسمان دیکھ رہا تھا میری اس کیفیت کو، یا اللہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. بہرحال سورہ منافقون کی جب ابتدائی آیات اتری تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو بلا اور کہا زید تم ٹھیک ہو، وہ غلط تھا. عبداللہ بن ابی جب مرا تو حضرت عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے صحابی تھے مخلص، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں بھی سمجھتا ہوں میرا باپ مخلص نہیں تھا، منافق تھا، لیکن میری درخواست ہے اللہ کے رسول آپ اس کے لیے کوئی دعا کر دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، چونکہ ابھی تک وضاحت نہیں ملی تھی، منافق کے لیے کافر کے لیے دعا کی. آپ علیہ السلام نے 2 کرتے پہنے ہوئے تھے. نیچے والا کرتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے مس کیے ہوئے تھا وہ نکال کے حضرت عبداللہ کو دیا، جاؤ جا کر اپنے باپ کو پہنا دو. اور فرمایا جنازہ بھی پڑھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے اللہ کے رسول اس بے ایمان کا جنازہ پڑھائیں گے آپ؟ تو آپ علیہ السلام نے غصے سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر تم داروغہ مسلط ہو مجھ پہ. آپ علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھا دیا. آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا استغفار بھی کر دی. تو یہ آیت اتری استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں واسطے ان کے یا نہ بخشش طلب کریں واسطے ان کے. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. آپ علیہ السلام کا سگا چچا ابو طالب، بڑے احسانات ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دادا جان کے انتقال کے بعد ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. کم و بیش 48 سال 50 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ اس نے گزارے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا. آپ علیہ السلام اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مرض الوفات میں ہے. آپ نے فرمایا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں محمد گواہ بن جاؤں گا. لیکن کفر اینڈ کمپنی قریب جو بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا برادری کو نہ چھوڑنا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت اتری. اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی. جب دعا کی تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کافر کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی سورہ توبہ کی یہ ایک آیت ہے، تو یہ آیت اتری ما کان للنبی، آیت 113 نمبر ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان یستغفروا کہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ قرابت دار ہوں، قرابت داری ہو ان سے، من بعد ما تبین بعد اس کے واضح ہو گئی ان کے لیے یہ بات، انہم اصحاب الجحیم کہ بے شک وہ جہنم والوں میں سے ہیں۔ باقی اپنے مقام پہ انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، چونکہ تبوک کی تفصیلات چلی آ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب تبوک تشریف لے جانے لگے تو بہت سارے لوگوں نے ادھر بہانے کر کے چھٹی لے لی، چھٹی لے کر جو پیچھے رہ گئے نا ان کا تذکرہ ہے۔ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے، مخلفون، مخلف کے لفظی معنی پیچھے چھوڑ دیے گئے، گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی، یا رسول اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اجازت لینے سے، یا شیطان کے اغوا سے وہ پیچھے رہ گئے۔ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے بمقعدہم اپنے بیٹھنے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کے بعد، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ناپسند کیا انہوں نے کہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور لوگوں سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر۔ آپ نے یہ سنا نا کہ گرمی کا زمانہ تھا، گرمی شدت کی تھی، فصل تیار تھی، شدت کی گرمی میں تیار فصل کو چھوڑ کے یہ وہی جا سکتے تھے، ہم تو نہیں ایسا کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی میں۔ جواب ملا قل نار جہنم اشد حرا، یہ گرمی برداشت نہیں نا، کل وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ یہاں درجہ جب 50 پہ جاتا ہے نا، 50 ڈگری پہ، تو چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی۔ میں بدر میں تھا تو سارن بجا، اس وقت غالباً ڈرائیو کر رہے تھے ہمارے شاگرد ہیں ساتھی بھائی آصف، تو میں نے پوچھا یہ سارن کس چیز کا بجا؟ انہوں نے کہا درجہ حرارت 50 تک جب پہنچ جائے تو یہاں سرکاری چھٹی ہو جاتی ہے، دفاتر بند اپنے اپنے گھروں میں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں 1-2 مقام ہیں جہاں درجہ 51 52 53 54 جاتا ہے، زیادہ نہیں، سبی کا علاقہ ہے، تو ہمارے ہاں تو 44 45 یہ درجہ رہتا ہے، یہاں بھی چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ میں عام 50 درجے کی بات کر رہا ہوں، جس درجے میں آپ ہنڈیا پکاتے ہیں نا وہ 100 ہے، جس درجے میں آپ اپنا کھانا تیار کرتے ہیں وہ 100 ہے، اور جس درجے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں برتن پکائے جاتے ہیں، یہ کنالی شنالی اور ہنڈیے شنیے، یہ 1600 سے 1800 ہے، اور جہاں یہ دھاتیں پانی بنتی ہے 4000 ہے۔ یہ 4000 نہیں 4 لاکھ بھی ہو، آخرت کی آگ اس سے 69 گنا پھر زیادہ تیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ فرمایا یہ آگ اگر یہ گرمی برداشت نہیں، وہ کیسے برداشت کرو گے؟ قل نار جہنم، آگ جہنم کے اشد حرا، اس سے زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، فرمایا کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے، کاش اس بات کو وہ سمجھ لیتے۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جہنم کو جب دھکایا، 1000 سال تک یہ جلتی رہی سرخ، پھر 1000 سال تک جلی یہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال کے بعد یہ سیاہ ہو گئی۔ موجودہ حالات میں جہنم سیاہ ہے، اور فرمایا اس کی ایک چنگاری مشرق میں ہو مغرب والے، مشرق میں ہو مغرب والے جل جائیں، مغرب میں ہو مشرق والے جل جائیں۔ اور ایک روایت کی روشنی میں فرماتے ہیں فرض مالک بہت بڑا حال ہو، 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہاں لوگ جمع ہوں، ایک آدمی جہنم سے آ جائے، اس کے سانس سے سارے جل جائیں، اس کے سانس سے سارے جل جائیں۔ تو آج اس گرمی کو برداشت نہیں کر رہے۔ لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجیے آگ جہنم کی زیادہ سخت ہے،
لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھ جاتے۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون۔ یہ آیت کا مطالعہ ہوا؟ اچھا، پس چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور چاہیے کہ روئیں زیادہ۔ آج زیادہ رونے والے کل زیادہ ہنسیں گے، خوش رہیں گے۔ آج زیادہ ہنسنے والے ہو سکتا ہے زیادہ روئیں، زیادہ رونا ان کے گلے کا ہار بن جائے۔ کہتے ہیں جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو اس قدر بہہ جائیں گے، اگر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چل جائیں، اس قدر ان کے آنسو جمع ہوں گے۔ پس چاہیے کہ ہنسے تھوڑا اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، بدلہ اس کا بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ تھے وہ جو کماتے یا کسب کرتے۔ باقی انشاءاللہ یہ بات چلے گی۔ استغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں واسطے ان کے، او لا تستغفر لہم، یا بخشش نہ طلب کریں واسطے ان کے، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں 70 مرہ، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ان کو، ذالک بانہم کفروا باللہ، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور ساتھ اس کے رسول کے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے ساتھ اپنے بیٹھنے کے، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وکرہوا، اور ناپسند کیا انہوں نے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کا اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور کہا انہوں نے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی میں، قل کہہ دیجئے نار جہنم، آگ جہنم کی، اشد حرا، زیادہ سخت گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھ لیتے۔ فلیضحکوا قلیلا، پس چاہیے کہ ہنسے تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو تھے وہ کماتے۔